بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا 5,500 سال پہلے فنا ہونے والی ایک قوم کو ایٹمی تابکاری کے ذریعے عذاب دیا گیا تھا۔ تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت سی زبردست قوم ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کی معراج پر تھی۔ وہ لوگ پہاڑوں کو اس قدر خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات اور تعمیرات کیا کرتے تھے کہ آج کی سائنس ان کی عقل و دانش پر اش کر اٹھے۔ وہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے کہ اللہ کے مقابلے میں جنت بنا دیا کرتے تھے۔ وہ انتہائی طاقتور، قد آور اور جینیس تھے۔ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے اس دور کی سپر پاور کہلاتے تھے۔ اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے سرکش ہوتے چلے گئے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے وجود سے منکر ہو گئے تھے۔ انبیاء ان کو ہدایت کی بات سمجھاتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، اذیتیں پہنچاتے، اپنی بستیوں سے تشدد کر کے نکال دیا کرتے تھے۔ وہ خطہ بہت سرسبز و شاداب تھا، لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کے ہاں بکرشین روک دی گئی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں کا اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا، جس کی وجہ سے وہاں قحط سالی والی صورتحال پیدا ہو چلی تھی۔ پھر ایک روز انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والے ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کی قحط سالی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بادل خوب برسے گا اور پھر ایک بار ان کے ہاں ہر طرف ہریالی اور سبزے کا دور دورہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بادل قہر برسانے والا تھا۔ یہ وہ بادل نہیں تھا کہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات، محلات کے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ابر ہے، ان کے میدانوں کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے کہ یہ تو ابر ہے اور ہم پر برسے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی۔ بس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 24 اور 25۔ وہ ایسی تند و تیز اور تابکاری اثرات والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس خطہ زمین کو آباد نہیں ہونے دیا تھا۔ وہاں پر کسی نباتات اور ہریالی کو نہ تو چھوڑا تھا اور نہ ہی کسی کو سلامت رہنے دیا تھا۔ وہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی انسانوں کے جسموں سے گوشت کو اتار کر اسے صرف ہڈیوں کا بنجر رہنے دیتی۔ ایٹمی حملے کی طرح انسانوں کے جسموں کا گوشت پگھل کر بھاپ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ہوا ایسی بانجھ کر دینے والی تھی جیسے تابکاری کسی چیز کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانجھ کر دیتی ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 41 اور 42۔ اس تابکاری ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ نخلستان رہے، نہ خوشنما باغات، نہ سبزہ۔ ہر طرف اڑتی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ یہ پورا خطہ خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک صرف ریت اڑتی نظر آتی ہے۔ آج کے زمانے میں اس خطہ کو ربع خالی کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ 4,000 سال گزر گئے۔ ایک روز اس علاقے سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا، جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے آ رہا تھا۔ اہل لشکر نے اس خطے میں کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر رک کر آرام کرنے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ وہیں ایک کنواں بھی موجود تھا۔
لشکر نے کنویں سے پانی لیا، وہاں کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کرنے لگے۔ جب دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر کے قائد کو اس بارے معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنویں سے نکالا ہوا پانی، پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو۔ اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ ہی پیو۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ، ورنہ تم سب پر بھی بلا آ سکتی ہے۔ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا، یہاں کی کسی چیز کو مت استعمال کرنا۔ یہ کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ بڑی مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا کھانا ضائع کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بشارت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا تھا جو انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح العقیم استعمال کیا گیا ہے۔ ریح کا مطلب ہوا اور عقیم بانجھ عورت، مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے۔ علماء کرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی عرصہ دراز تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم سے گوشت پگھلا کر ہڈیوں کو بوسیدہ کر دے اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسا بانجھ کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بھی کوئی چیز کچھ نہ پیدا کر سکے۔ موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان کی تابکاری کے بارے میں جاننے کے بعد خیال اس طرف جاتا ہے اور قرآن پاک کی ان آیات کے مفہوم واضح ہونے لگے۔ ایک ایسا بادل جو نہایت برق رفتاری سے بڑھتا ہے اور پھر آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ واللہ اعلم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔